آج کی تراویح میں 18ویں پارے کے نصف سے 19ویں پارے کے تیسرے رکوع تک پڑھا گیا ہے۔ ایک نئی سورہ شروع ہوئی تھی کل، سورہ نور، اس میں بہت سارے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ نور کو خاص طور سے عورتوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ ایک آیت ہے کہ اگر زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت ہوں تو ان دونوں کے 100 کوڑے مارو۔ یہ تب ہے جبکہ دونوں غیر شادی شدہ ہوں، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کا حکم حدیث میں آیا ہے کہ ان کو پتھر مار کے سنگسار کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ 100 کوڑے مارو، اگر یہاں جو قرآن میں ہے، اور کوئی رحم ان پر نہ آئے۔ اگر پکڑے گئے سزا میں تو ان پر سزا نافذ ہونی چاہیے۔ اور اسلام میں یہ زنا کی سزا ہے، چاہے آدمی اور عورت کی رضامندی سے ہو یا بغیر رضامندی، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ آگے ایک آیت ہے کہ اگر کوئی پاک دامن عورت پر یا مرد پر بھی تہمت لگائے اور ثابت نہیں کر پائے گا، ثابت کرنے کا مطلب 4 گواہ نہیں دے پائے گا، تو پھر اس پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے حد کے طور سے۔ آگے ایک آیت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تھی۔ ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ بر المصطلق، اس کا نام غزوہ مریسیع بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک پالکی میں جو لکڑی وغیرہ کی بنتی تھی پرانے زمانے میں، اور اس میں بیٹھ جاتی تھی، پھر اس کو اٹھا کے جانور پہ رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا، وہ ذرا تلاش کر نکل گئی قافلے سے باہر، ادھر قافلہ جو ہے ان کے بغیر ہی نکل گیا، اور وہ لوگ سمجھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس میں پالکی میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واپس آئی تو دیکھا قافلہ نکل چکا ہے، تو وہ وہیں آرام سے بیٹھ گئی کہ ابھی قافلے میں سے تو کوئی آئے گا۔ ایک صحابی تھے جو پیچھے رہا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین کیا تھا، وہ جب قافلہ نکل جاتا تب آتے تھے، اور کوئی چیز چھوٹی وغیرہ ہو تو اس کو دیکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، پہچان لیا، چونکہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اونٹ پر انہوں نے بٹھایا اور پیدل پیدل لے جا کے قافلے میں لے کے چلے گئے۔ اب قافلے میں جو منافقین تھے انہوں نے بات بنانی شروع کر دی کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بدکاری کی ہے، غلط کام کیا ہے۔ قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا، بات بڑھنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ اب نہیں تھی۔ پھر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر چلی گئی، اپنی والدہ کے گھر، اور تقریباً 1 مہینے کے بعد قرآن کریم کی آیت اتری کہ یہ بالکل غلط بات ہے، ان پر جھوٹ الزام ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ بڑی غلط بات ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی چیز پہنچی تھی اس طریقے کی، تم کو کہنا چاہیے تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم اس کو ہلکا لے رہے ہو، اللہ کی بڑی چیز ہے۔ یعنی جب بغیر ثبوت کے کسی پر الزام تھا تو اس کو ماننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور یہ ایک سبق بھی دیا مسلمانوں کو کہ کسی پر غلط الزام بلا وجہ نہ لگائیں، یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ کے یہاں۔ یہ جو اس واقعے میں ایک صاحب تھے، صحابی تھے، وہ غریب تھے، ان پر وہ بھی انہوں نے الزام لگایا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا پر، یعنی اس میں شامل ہو گئے تھے جو لوگ ایسی بات کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لیا کہ اب ان پر کچھ خرچ نہیں کریں گے، کہ ہم ان پر صدقہ وغیرہ کریں اور یہ ہماری بیٹی پر الزام لگائیں۔ قرآن کریم کی آیت اتری کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، جو بڑے لوگ ہیں، اصحاب فضیلت ہیں، ان کو اس طریقے قسم نہیں کھانی چاہیے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ہم ضرور چاہتے ہیں آپ مجھے معاف کر دیں، اور پھر ان کا جو کچھ دیتے تھے ان کو پھر سے چالو کر دیا دینا۔ آگے ایک آیت ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے، یعنی انسان اچھا رہے، نیک رہے تو اس کو انشاءاللہ اچھے لوگ ملیں گے، خراب رہے گا تو خراب لوگ ملیں گے۔ آگے ایک آیت ہے کہ جب بھی اپنے گھر میں جاؤ تو دروازہ کھٹکھٹا دو، اجازت لے کے پھر جاؤ، کسی دوسرے گھر میں بھی جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، بغیر اجازت نہ جایا کرو۔ ایسی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر سے باہر واپس آتے تو آپ سیدھے گھر نہیں آتے مدینہ منورہ میں، بلکہ باہر ہی رک جاتے تھے، صبح جب اطلاع ہو جاتی تب گھر آتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب کہیں آدمی دور ہو گھر سے تو سرپرائز دینے کا چکر میں نہ رہے، بلکہ پہلے سے اطلاع دے دے پھر آئے، بغیر اطلاع ایسے آنا ٹھیک نہیں ہے۔ آگے ایک آیت ہے کہ تم میں سے بھی جو بے نکاح ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، ان کی شادی کر دو، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کر سکتی ہے وہ شادی کر لے، اور جو نہیں کر سکتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے جس کی وجہ سے اس کی شہوت ٹوٹے گی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم بتایا کہ گھر کے جو بچے ذرا سیانے ہو جاتے ہیں، بالغ ہونے قریب ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی 3 وقتوں میں خصوصی طور سے فجر کے بعد، ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد جب گھر آئیں تو پہلے اجازت لیں کمرے میں، پھر آئیں۔ ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ فرقان،
اس میں مکہ والوں کا آبجیکشن اور اعتراض تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بازار میں جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. تو آگے اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں، پہلے بھی انبیاء ایسے ہی کرتے تھے. انبیاء ظاہر ہے انسان ہے تو انسانی ضروریات ان سے لگی ہوئی ہیں. اور جہنم کا اللہ نے ذرا نقشہ کھینچا ہے کہ وہاں کہا جائے گا کہ تم ایک موت نہ پکارو، ڈھیر ساری موت پکارو. دنیا میں تو تھوڑی پریشانی پر انسان موت پکارتا تھا، آج یہاں تو مصیبت کا انبار ہے. آج آگے ایک آیت ہے کہ مکہ کے 2 مشرک تھے، ان میں سے ایک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تم کلمہ نہیں پڑھو گے ہم دعوت نہیں کھائیں گے. اس نے کلمہ پڑھ لیا. جب اس کے دوست کو پتہ چلا تو آ کر اس نے کہا کہ ہماری دوستی ختم ہو جائے گی، نہیں تو تم اسلام چھوڑو. تو اپنے دوست کے کہنے پر اس نے اسلام چھوڑ دیا اور اسی حالت پہ دونوں مر گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جس نے اسلام چھوڑ دیا تھا وہ اپنے ہاتھ پر کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو ظاہر یہ سب مصیبتیں نہ آتی. آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت فرمائیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب قرآن کریم کا کئی حقوق ہے. نمبر 1 اسے اللہ کی کتاب مانے جائے، دوسرے اس کو تلاوت کی جائے، تیسرے اس کو سمجھا جائے، چوتھے اس کے احکام پر عمل کیا جائے، اور پانچویں یہ کہ اس کے پیغام کو لوگوں کو پہنچایا جائے، پھیلایا جائے. اس میں قرآن کریم میں جتنے احکام ہیں سب پر عمل کی بات بھی آ گئی، شریعت پر مکمل عمل کی بات آ گئی. آگے اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجیے. اور وہ لوگ جو ہے دعا کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں سے اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے دیجیے اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دیجیے. یعنی ان سارے لوگوں کا ہیڈ اور متقیوں کے ہیڈ ہمیں بنا دیجیے. ایک نئی سورہ شروع ہوتی ہے سورہ شعراء. اس میں کئی انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. موسیٰ علیہ السلام بالکل آخر میں اپنی قوم کو لے کر راتوں رات نکل گئے فرعونیوں سے بچنے کے لیے. بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نکلے. اب جب صبح فرعونیوں کو پتہ چلا وہ تمام لوگ اپنے لشکر کو لے کر بالکل پیچھا کرتے ہوئے نکلے. موسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے دریائے قلزم کے پاس پہنچے. سامنے بڑا دریا اور پیچھے فرعون کی قوم نظر آنے لگی جو پیچھا کر رہی تھی. بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام قوم تھی وہ کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان معی ربی سیہدین، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ضرور رہنمائی کرے گا. تو اللہ نے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی زمین پہ ماریے. تو وہاں سے راستے نکل گئے اور پھر اس میں سے وہ لوگ آسانی سے باہر نکل گئے اور پھر اسی میں دریائے قلزم میں فرعون اور اس کا لشکر سمیت ڈوب گیا. آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا تذکرہ کیا کہ الذی خلقنی فهو یہدین، اللہ نے مجھے پیدا کیا راستہ بھی دکھائے گا. والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین، اللہ تعالیٰ موت بھی دے گا پھر زندہ بھی کرے گا. تو یہ ساری خصوصیات اللہ کی ہیں. آگے تذکرہ ہے کہ کفار کہیں گے فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، ایک چانس اور مل جائے دنیا میں جانے کا تو ہم مومن ہو جائے گے. لیکن ظاہر ہے جو ایک مرتبہ جس کا چانس چلا گیا دنیا سے پھر وہ واپس آنے والا نہیں ہے. دنیا سے ایک مرتبہ کسی آنکھ بند ہو گئی، دنیا سے اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. اب جو کچھ اس نے کیا ہوگا اسی کے مطابق اس کے ساتھ ہونے والا ہوگا. آگے پھر قوم سمود کا تذکرہ ہے، قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم نوح کا، قوم لوط کا تذکرہ ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. اور پھر یہ آگے یہ صورت ختم ہو جاتی ہے، ایک نئی سورت شروع ہو جاتی ہے سورہ نمل. اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل.